نحمدہ و صلی علی رسول محترمین و مکرمین حجاج کرام، الحمدللہ اللہ کا بہت کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر یہ بات اتاری اور پیدا فرمائی کہ ہم اللہ رب العزت کے گھر جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ حج ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے فرض ہے مالدار کے اوپر، لیکن آپ ایسے لوگ بھی دیکھیں گے کہ اس کے پاس کوئی 1 روپیہ کا نہیں، لیکن وہ بھی اللہ پاک حج پہ لے آتے ہیں۔ یہ جانا ہے اللہ رب العزت کی قبولیت کی طرف سے ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کو اپنے مال کا حساب کا بھی پتہ نہیں ہو کہ کتنا ہے، لیکن ابھی تک اس کی دلوں میں یہ بات پیدا ہی نہیں ہوئی کہ حج پر جائے، ہم بھی حج پر جائیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ سے دعائیں بھی کرنا ہے کہ اللہ مجھے اپنے گھر پہ لے جائے اور قبولیت کے ساتھ مقبولیت کے ساتھ لے جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ چلے جاتے ہیں اور سنائی میں بھی آئے ہیں اور دیکھنے میں بھی کہ وہاں اندر نہیں جا سکتے، حرم شریف کے اندر میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، میری طبیعت خراب ہو گیا، میں نہیں جا سکتا، اور واپس آ جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ کہ وہاں جیسے حج سے فارغ ہوئے نا، بس کہتے ہیں کہ اب پیسے بھی دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، رشوت بھی دیتے ہیں کہ یہ پیسے لے لو، میرا ٹکٹ کو آگے کرو تاکہ میں جلدی واپس چلا جاؤں۔ تو محترمین و مکرمین، اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے قبول اور مقبول حج کی توفیق عطا فرمائے، حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی لیے محترمین، حج کے 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج افراد ہے، حج افراد، ایک حج قران ہے، ایک حج قران، اور ایک حج تمتع ہے، حج تمتع۔ حج افراد حرم کے رہنے والوں کے لیے ہے، اور جو کوئی حج بدل کے لیے جا رہا ہے تو وہ حج افراد ادا کریں گے۔ اور حج قران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حج فرمایا ہے، مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر اور ذوالحلیفہ سے روانہ تشریف لے کر مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں حج کیا۔ تو یہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو پسند فرمایا ہے۔ حج قران میں یہ ہے کہ احرام یہاں سے باندھ دیا، نیت کر لیا، اور جا کے عمرہ کر کے بال کو نہ قصر کرنا ہے نہ حلق کرنا ہے، بال نہیں منڈوانا ہے، نہیں کاٹنا ہے، اسی احرام میں رہتے ہوئے حج کر کے، اور حج کے 10 ذی الحجہ کو جمرات بڑے شیطان کی کنکریاں مار کر اس کے بعد سے قربانی کر کے بال منڈوا کے اور احرام کو کھول، حج قران۔ اور ایک حج تمتع ہے۔ حج تمتع میں یہ سہولت ہے کہ یہاں سے عمرے کی حج باندھ لیا، احرام باندھ لیا، اور روانہ ہو کے وہاں پہنچ کر عمرہ ادا کر لیا۔ عمرے کے آخر میں بال جو ہے نا، سر کے بال قصر کر کے یا حلق کر کے منڈوا دیا، اور پھر جو ہے جتنے دن بیچ میں ہے وہ ختم ہو کے آخر میں جب 8 ذی الحجہ، تو 8 ذی الحجہ حج کے مہینوں کا جو تاریخ ہے 8واں، وہ تاریخ آ کر اس پہ حج کا احرام باندھ لیا اور پھر حج کر لیا۔ یہ 2 احراموں میں عمرہ الگ حج الگ، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستان، ہندوستان اور ایسے دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے حج تمتع میں آسانی ہے، عمرہ الگ ہے، اور عمرہ کر کے احرام کھول لیا، احرام کی پابندی آپ کے اوپر ختم ہوئے، اس کے بعد حج کے دنوں کا انتظار کیا، بیچ بیچ میں کبھی کبھار آپ نے عمرہ کر لیا، حرم شریف میں طوافیں کرتے رہے دن رات، اور پھر جب حج کے دن آ گئے، حج کا مہینہ شروع ہو گیا، 8 ذی الحج کو پھر حج کا جو ہے نا احرام باندھ لیا، اور حج کر کے پھر 10 ذی الحج کو قربانی کے بعد سر کے بال منڈوا کر احرام کھول دیا۔ تو یہ حج تمتع ہے۔ اب یہ ہم جو عرض کریں گے یہ حج تمتع کی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ حج کے 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ اب جو ہم مذاکرہ عرض کر رہے ہیں تو یہ حج تمتع کی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، پہلے یہاں سے روانگی سفر شروع ہونے سے پہلے کچھ احتیاطیں ہیں
اس کے بارے میں عرض کرتے ہیں اور پھر عمرہ شروع عرض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو یہاں سے جاتے وقت احتیاطیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حاجی صاحبان چاہے مرد ہے عورتیں مستورات، آپ ابھی سے پیدل چلنے کی پریکٹس شروع کر دیں. اگر یہاں سے آپ نے پیدل واک شروع کیا تو انشاءاللہ وہاں جا کر سارے کام آپ کو آسان ہو جائیں گے. اور اگر یہ ترتیب نہ رہے اور جہاز پہ بیٹھ کے وہاں اتر گئے، ایک ہی عمرہ میں آپ ایسے ہو جائیں گے کہ چارپائی پر پڑے رہیں گے. کوئی ایسا مل جائے کہ تھوڑا سا وہ جو ہے نا بوتل سے پانی ڈال کر گلاس میں میرے منہ میں ڈال دیں یا چمچ کے ذریعے سے ڈال دیں. تو بہتر ہے کہ ابھی سے پریکٹس پیدل چلنے کی شروع کریں. حاجی صاحبان وہ جب عمرہ پر جانے والے، حج پر جانے والے، مرد مستورات دونوں، کوئی تقریباً اندازاً 14 منٹ کے اندر نارمل چلنے سے 15 منٹ کے اندر 1 کلومیٹر کا سفر طے ہوتا ہے. آج مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ پیدل چلے، کل 45 منٹ چلے، پرسوں 1 گھنٹہ چلے، ایسے چلتے رہے، بیچ میں نہ کرے، دن رات کا میں کوئی وقت مقرر کر کے تو کوشش کرے پیدل چلنے کی ابھی سے شروع کر لیں. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ کو وہاں بہت بڑی سہولت ملے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو حجاج عمرہ پر تشریف لے جا رہے ہیں، احرام کی چادریں یہ اگر کپڑے کے بجائے ٹاول کے ہو، تلیا کے ہو، موٹے تو بہتر ہوگا. سردی میں بھی آپ کو کام دے گا اور گرمی میں بھی. سردی میں آپ کو سردی سے بچائیں گے اور گرمی میں اگر پانی یا پسینہ آ گیا تو اس سے آپ کو ٹھنڈک ملے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کپڑے کے ہیں، کاٹن کے ہیں، وہ ایسے جسم کے ساتھ چپٹا رہتا ہے اور سفید ہوتا ہے کہ اگر پسینہ یا پانی لگ گیا نا تو آپ کے جسم ایسے چمڑے کی طرح باہر نظر بھی آئے گا، دوسروں کو نظر پڑے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جسم کے ساتھ بالکل چپکا ہوتا ہے تو جسم کے حصے نظر آتے ہیں. تو یہ دنیا میں پردہ ہے. تو اگر ابھی آپ نے دنیا کے 2 چادریں 1 جوڑا احرام لے لیا اور گھر میں کئی مرتبہ واشنگ مشین میں دھو لیا، 3-4 مرتبہ کوشش کر لیں، تو اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہوگا سختی وہ ختم ہو جائے گی، نرمی پیدا ہو جائے گی دھونے سے. اکثر احرام میں بندے کو جو ہے نا بغل اور نیچے جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے، تو یہ آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ. پہ سمجھ گئے انشاءاللہ. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ڈرائی فروٹ لے کر جائیں. ڈرائی فروٹ بہتر ہے کہ حاجی کو لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں نا، کوئی بوتلیں لے کر جاتے ہیں، کوئی سویٹ لے کر جاتے ہیں، کوئی ہار لے کر جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ کوئی ڈرائی فروٹ لے جائے، اس کے کام آ جائے. ڈرائی فروٹ آپ کو بہت کام دے گا. کبھی بھی بھوک لگ گیا کچھ کھا لیا، توانائی بھی، انرجی بھی ملے گا اور آپ کا جو ہے نا کام ہوگا. اللہ ہم سب کو بیماریوں سے بچائے. کسی کا کوئی تکلیف ہو، دل، گردوں کا یا بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ، جو معمول کی دوائیاں ہیں وہ ساتھ لے کر جائے. اس میں شیخ آبازی نہ کریں. البتہ ڈاکٹر صاحب اپنے جہاں سے علاج کر رہے ہو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر لیں، چونکہ آپ کا وہاں پیدل چلنا ہوگا اور کھانا بھی جو ہے نا وقت پہ ہوگا. تو یہاں تو جیسے ہم ہر وقت لگے ہوتے ہیں نا، اس معمول پہ ہو جائے گا. تو شاید کسی کے ہائی شوگر ہو تو انشاءاللہ وہاں ڈوز کم لینا پڑے گا، وہاں شوگر کی دوائیوں کا ڈوز کم لینا پڑے گا. تو اس اعتبار سے جو ہے نا اپنی دوائیاں ساتھ لے کر جائیں. اور اس میں احتیاط رہے کہ جب جہاز پر جا رہے ہو تو جو نیچے سامان دے رہے ہو اس میں میڈیسن وغیرہ ڈال دیے، لیکن کچھ چند خوراک اپنے پاس رکھ دیں. آپ جہاز کے اوپر جا رہے ہو، کبھی جہاز لیٹ ہو سکتا ہے، کبھی جو ہے نا اسٹے آ سکتا ہے حالات کے اعتبار سے، جہاز کہیں ملک میں اتر گیا، ایمرجنسی لینڈنگ ہو گیا کبھی. اس کے علاوہ آپ کا سامان کبھی ادھر جو ہے نا اتنے لاکھوں لوگوں میں گم ہو گیا تو آپ کے پاس چند خوراکیں موجود ہو، چند خوراک اپنے پاس رکھ دیں. دیکھو ابھی اللہ نہ کرے کسی کو ٹی بی ہو، اب ٹی بی والوں کے میڈیسن تو ہے وہ تو 11 بجے لینا ہے تو 11 بجے ہی لینا پڑے گا، اس میں پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں چلے گی. اس لیے چند خوراک اپنے پاس رکھیں. اس کے علاوہ جو الرجی کے میڈیسن ہیں
وہ کسی ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے آپ کے باڈی کے مطابق وہ آپ کو دے دے، وہ لے لے، کانسی کے زکام کے میڈیسن ساتھ لے لے۔ اس میں کوشش رہے کہ یہ جو ہے اس میں کیپسول کے بجائے اگر ٹیبلٹ ہو جائے تو بہتر ہے۔ نشاور دوائیاں نہ لے کر جائے، نشاور دوائیاں نہ لے کر جائے۔ مثال کے طور پر اب ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، اس کے سامنے تو مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیبرکس ٹیبلٹ ہے تو یہ تھوڑا سا سکون کے لیے بھی ہے، معدے کے لیے بھی ہے، اس کے متبادل کوئی لے جائے۔ اچھا، ایک اس میں احتیاط رہے کہ آپ چلتے وقت کوئی اپنے عزیز اقارب دوست آپ کو کوئی چیز ہاتھ میں پکڑا دے کہ یہ میرا وہاں بیٹا ہے، بھائی ہے، نوکر ہے، دوست ہے، اس کو دینا ہے، تو یہ میرا عرض ہے کہ نہ کسی کے سامان لے کر جائے اور نہ کسی کا سامان لے کر آئے۔ اس کو بتا دیا یار میں تو حج پہ جا رہا ہوں اور مجھے وہاں کے کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کو فون کر کے آ جائے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ میں خود کئی مرتبہ لے چکا ہوں اور آخر میں کسی کو پیسے دے کر اس کے شہر میں وہ سامان پہنچایا۔ کپڑوں کے اعتبار سے 5-6 جوڑے کپڑے لے لے، ایک آدھ سوٹ جو ہے نا وہ آپ سفید لے لے، باقی کلر بھی لے سکتے ہو۔ 5-6 جوڑے لیں گے تو زیادہ دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کاٹن میں ایک فائدہ ہے کہ دھو لیا اور ایسے اس کو چرکا دیا اور تار پر لٹکایا تو اس کے استری کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس میں کاٹن میں یہ سہولت ہے۔ اور وہاں ویسے بھی موسم گرم رہتا ہے اکثر، تو کاٹن میں آپ کو فائدہ ہوگا، نرم بھی رہے گا۔ چپل کے اعتبار سے احرام کی حالت میں جو چپلیں ہیں وہ یہ ہے، حالت احرام میں چپل ایسے تیلے اگر لے لیں، یہ تیلے میں آسانی یہ ہے کہ چپل ڈال دیے اور پیچھے باندھ دیے۔ اور جوتوں کے اعتبار سے اگر اس طرح جوتا لے لیں تو یہ آپ کو آگے پش کرے گا، یہ جو پیچھے ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ دوسرے چپل لینا چاہتے ہو، یہ والے، آپ کا مرضی ہے۔ لیکن حالت احرام میں مرد کے لیے سر کو ننگا رکھنا، چہرے کو نہیں ڈانپنا ہے، ننگا رکھنا ہے، کھلا رکھنا ہے، اور پاؤں کے یہ جو اوپر ابھرا ہوا ہڈی ہے اس کو جو ہے نا کھلا رکھنا ہے۔ ویسے تو 4 ہڈیاں ہیں، 1 2 پیچھے والی اور یہ، لیکن خاص کر یہ بہت ضروری ہے، یہ خالی ہو، کھلا ہو۔ تو اگر ایسے آپ نے لینے ہو تو اس کو لے کر یہاں استعمال کریں۔ ہمارے لوگ اس کے عادی نہیں ہوتے ہیں اور اکثر یہاں پورے پنسی وغیرہ نکل آتا ہے، پھر زخم بنتا ہے، پھر چلنے سے بندہ قاصر ہو جاتا ہے اور جگہ بیٹھ جاتا ہے، بجائے یہ کہ جا کے کام کرے۔ تو اس کو اگر آپ نے لینا ہے تو یہاں استعمال کریں تاکہ یہ جو ہمارا عادت نہیں ہے عادت بن جائے، اور پھر وہی جوڑا دھویا وغیرہ دو دیکھ کے آپ ساتھ لے جائیں۔ ایسا نہیں استعمال کو ادھر کیا وہاں کے لیے اور نیا لیا تو پھر وہ مسئلہ بنے گا، سمجھ گئے؟ اچھا جی، اس کے علاوہ 2 چادر احرام کی ایک جوڑا ہے، اگر آپ 4 لے جانا چاہیں تو بہتر ہے۔ وزن کے اعتبار سے نہیں لے جا سکتے 3 لے جائیں، کبھی ایک خراب ہو گیا، پانی لگ گیا، ناپاک ہو گیا تو ایک چادر کو اتار کے دوسرا لے لیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ باتیں ضروری آ گئی۔ جانے سے پہلے اب جہاں جا رہے ہیں اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کا گھر پاک ہے، اللہ بھی پاک ہے، تو محترمین پاک دل سے جانا ہے۔ اکثر ہمارے پشتوں والوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں بہت ہوتی ہیں، اور اکثر اپنوں کے ساتھ، کبھی اپنی بہن سے، کبھی اپنے بھائیوں سے۔ تو جو ناراضگی دور کرنے میں راضی نامہ میں پہل کرے گا سب سے زیادہ اجر اس کو ملے گا۔ ارے حاجی صاحب آپ کے اوپر یہ اللہ پاک کا انعام کوئی کم ہے کہ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہو؟ اس کے لیے یہ چھوٹی موٹی باتیں تو قربان کرنا پڑے گی۔ ہاں جی، چھوٹی موٹی باتیں قربان کرنا پڑے گی، جتنے بڑے کام کے لیے آپ جا رہے ہو۔ ہاں بھائی، پہلے سے بھی ہمارے اس میں پرانے حاجی بھی ہے، کس نے اپنے ابھی تک راضی نامہ کیا ہے؟ اگر کسی کی ناراضگی اور اس نے ابھی تک راضی نامہ کر لیا، کون ہے بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور پھر نہیں کرے گا۔ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہو، آپ طواف کرتے ہوئے یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، اللہ فرمائے گا تم نے تو وہاں معافی نہیں کیا۔ کیا خیال ہے؟ جس کے ساتھ بھی تھوڑا بہت رنجش ہو اس کے پاس جاؤ، اور جو اللہ کے لیے اپنے کو نیچے کرے گا اللہ پاک اس کو اونچا کر دے گا۔ اس کو اس میں سرکاری طور پر آپ کے ان کے پاس جو بھی ڈاکومنٹس ہے وہ دے دیتے ہیں، یہ ویزا ہے، یہ ٹکٹ ہے، یہ ویکسینیشن کارڈ، یہ
آپ کو حوالہ کرتے ہیں۔ اچھا، حج کیمپ میں باقاعدہ سارے حجاج کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، جانے والے جو ہوتے ہیں، دور دراز کے لوگ تو وہاں ٹھہر جاتے ہیں لیکن قریب والے واپس آتے ہیں۔ ارے بھائی آپ نے نکلنا ہے 2 دن کے بعد یا 2 دن پہلے، کیا ہو جائے گا؟ آپ جب وہاں چلے گئے تو وہی 2 دن گزار کے چلے جاؤ۔ باقاعدہ مذہبی امور کی طرف سے، حج کی وزارت کی طرف سے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ بے شک آپ نے پیسوں پر لینا ہے لیکن وہ کم ریٹ پر ہوتا ہے، ڈسکاؤنٹ ریٹ پر ہوتا ہے کھانا پینا۔ آپ کے لیے رہائش کا انتظام کیا گیا ہے، تو اگر آپ 1-2 دن وہاں گزارے اور وہیں سے روانگی کریں، ایک ماحول میں ہو جائیں گے، سکون سے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس دفعہ ہمارے حج کے تربیتی مذاکرے میں مختلف قسم کے عنوانات پر ویڈیوز بنے ہوئے ہیں۔ تو عمرہ بھی حج کے ساتھ عمل ہے، اور حج کے علاوہ بھی عمرہ الگ ایک عمل ہے۔ تو آپ عمرہ کی ویڈیوز کو ملاحظہ۔ عمرے کی تفصیل کے لیے ہمارے اس حج والے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم نے عمرے والے ویڈیو کا لنک دے دیا ہے۔ اس لنک پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے عمرے والی ویڈیو کھل جائے گی۔ عمرے کی ویڈیوز اور تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حج کے ویڈیوز کے شروع میں عمرہ جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو عمرے کی تفصیل تو ہو گئی۔ آپ پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے جب حج کے لیے تشریف لائیں گے تو جدہ ایئرپورٹ پہ یا مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر جب اتریں گے تو اگر جدہ میں ہیں تو آپ پہلے عمرہ ادا فرمائیں گے، اور عمرہ کے ادائیگی کے بعد آپ احرام کھول کر 8 ذی الحجہ کو پھر حج تمتع کے لیے احرام باندھیں گے۔ تو محترمین و مکرمین، اگر آپ کا جانا پہلے مدینہ منورہ میں ہے حج سے پہلے، تو آپ مدینہ منورہ کے قیام فرمائیں گے 8-10 دن۔ اس کے بعد سے مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے ذوالحلیفہ بیر علی میقات سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ وہاں عمرے کے ادائی کے بعد احرام کھول کے جب 8 ذی الحجہ ہو جائے تو 8 ذی الحجہ کو آپ اپنے بلڈنگ میں احرام کی تیاری فرما لیں گے، غسل وغیرہ کر کے احرام باندھ کر۔ بہتر تو ہے کہ مکہ مکرمہ میں تشریف لے جائے، ایک نفلی تشریف۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا عمرے کے مذاکرے میں کہ جب آپ حج تمتع فرمائیں گے تو عمرے کے احرام کھول کر سر منڈوانے کے بعد، بال منڈوانے کے بعد آپ 8 ذی الحجہ تک انتظار کرتے رہے۔ اب 8 ذی الحجہ آ گیا تو 8 ذی الحجہ کو آپ حضرات جو ہے نا اپنے بلڈنگ میں حج کی احرام باندھنے کے لیے تیاری فرما لیں۔ جیسے عمرے کے لیے احرام باندھ رہے تھے، مطلب ہے کہ غسل کیا، اپنے جسم کی صفائی ناخن وغیرہ لے لیے، تو اب جو ہے نا 8 ذی الحجہ ہے، آپ نے احرام کی نیت کر لیا اور احرام کو جو ہے نا محرم ہو گئے، تو آپ نے 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کو آپ جب غسل فرما کر جو ہے نا احرام کی نیت، حج کی احرام کی نیت کریں گے تو بہتر ہے کہ 2 رکعت نفل پہلے پڑھ کے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ سورت پڑھ لیا، اور اس کے بعد سے نیت کرتا ہوں حج کی احرام کی، اللہ میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ پھر تلبیہ 3 مرتبہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب 3 مرتبہ آپ نے تلبیہ پڑھ لیا، مستورات آہستہ پڑھیں اور مرد جو ہے بآواز پڑھے، بلند آواز سے۔ اب مینا کی طرف چل پڑے، ظہر سے پہلے مینا پہنچنا ہے 8 ذی الحجہ کو۔ سنت یہ ہے کہ 5 نمازیں یہاں پڑھنے ہیں، تو ظہر کی نماز سے پہلے مینا پہنچ گئے، کوشش کریں کہ پیدل چلے۔ اچھا مینا پہنچ گئے تو مینا میں اپنے خیموں میں رہیں گے، اور آج آپ نے 5 کام کرنے ہیں۔ 5 کام وہ کیا ہے؟ ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور کل صبح فجر کی نماز۔ اور کوشش کرے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہو، چونکہ یہ عالمی اجتماع ہے، دوسرے ممالک کے لوگ بھی تشریف لائے ہیں، اور کچھ بھی نہ ہو تو ایک دوسرے خیموں میں تشریف لے جا کر دوسرے ممالک مسلمانوں سے محبت کی اظہار کرنا ہے۔ اور یہ جو مینا میں آپ تشریف لے جائیں گے تو یہ سے بورڈ لگے ہوں گے پہاڑیوں کے دامن میں، جگہ جگہ پر آپ کو دور سے نظر آئیں گے، تو یہ جو ہے یہاں سے مینا شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ جو بورڈ آپ کو نظر آ جائے تو یہ سمجھو کہ اب ہم مینا سے نکل رہے ہیں، ایسے بورڈ ہوں گے تو وہ نکلنے کے ہیں۔ تو آپ مینا کے حدود میں جب ہو تو
آپ کے اوپر اور کوئی کام نہیں ہے، اللہ کے خوب ذکر کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، کوشش کرے اگر موقع مل جائے تو مجر خیف میں 1-2 نماز بھی پڑھ لے۔ اچھا، کل صبح 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں جانا ہے۔ یہ عرفات کے میدانوں کا جو جہاں جہاں بورڈ لگے ہوں گے تو یہاں داخل ہونا ہے اور یہاں آخری ہے۔ تو حدود عرفات میں داخلہ حج کے اندر 3 فرائض ہے، ایک احرام اور نیت اور پابندیاں، اور دوسرا جو ہے وقوف عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، داخلہ عصر سے ظہر سے پہلے داخل ہونا ہے مغرب بعد تک۔ تو آپ یہ عرفات کے میدان کے بورڈ ہے، اس کو جو ہے نا دیکھ لے، اگر اس کے بیچ میں ہو جہاں بھی یہ بورڈ لگے ہو تو آپ عرفات کے میدان میں رہیں گے۔ جب آپ منی سے 9 ذی الحج کو صبح روانہ ہوں گے تو ظہر سے پہلے آپ نے عرفات کے میدان پہ انٹری کرنا ہے، داخلہ کرنا ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ جو بورڈ ہے تو یہ داخلے کے لیے شروع کے بورڈ ہے، اس طرح جو نشان ہوں گے، اور یہ جو بورڈ ہے تو یہ باہر نکلنے کے ہیں میدان سے۔ تو اگر اس کے بیچ میں ہے تو آپ عرفات کے میدان میں ہیں۔ تو عرفات کے میدان میں مسجد نمرہ ہے، مسجد نمرہ کی طرف داخل ہوتے ہوئے کچھ حصہ مسجد نمرہ کا وہ حدود عرفات سے باہر ہے، اس میں خیال رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، ہمیں موقع مل گیا لیکن آپ عرفات کے میدان سے باہر رہیں گے۔ تو کوشش کر لے کہ آپ کے جہاں جہاں خیمے ہیں، اپنے خیمے میں رہتے ہوئے ظہر کی وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لیں، عصر کی وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیں، مغرب کے بعد عرفات سے نکلنا ہے۔ اچھا، یہ جبل رحمت ہے، تو جبل رحمت کے اوپر چڑھنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، نیچے کہیں بھی آپ کو موقع ملے اگر تو وہیں دعائیں کرے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے مغرب تک دعائیں مانگی، تو آپ جو ہے نا پھر مغرب کے بعد جب اندھیرا چھا جائے اور غروب آفتاب ہو جائے تو وہاں سے پھر آپ نے نکلنا ہے، مزدلفہ کی طرف آنا ہے۔ یہ مزدلفہ کی طرف دیکھو، بسیں جا رہی ہیں، بسوں والے بسوں میں بیٹھے ہیں اور پیدل والے لیٹ رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ تو آپ منی میں مزدلفہ میں آ جائیں۔ اب مزدلفہ جب پہنچے تو پہلے مغرب کی نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لے، اور پھر وہ اپنے جو ہے نا کنکریوں کو یہاں سے چن لے، کم سے کم 70-75 کنکریاں ساتھ لے لے، اگر کمی بیشی رہی تو زیادہ بھی پتھر ساتھ ہو، کنکریاں ساتھ ہو تو کنکریاں جو ہے نا اپنے ساتھ جمع کر کے رات سے پھر کچھ آرام بھی فرما لے، اور پھر رات میں اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعائیں عرفات کے میدان میں مانگ لی ہیں، لیکن کچھ اللہ نے اس کو فرمایا کہ ظالموں کو معاف نہیں فرمائیں گے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے آہذاری فرماتے رہے اور مزدلفہ میں وہ دعائیں قبول ہوئی۔ تو مزدلفہ کی رات بھی بڑی بابرکت رات ہے، صبح جو ہے نا صبح تک خوب دعائیں اور نفل ذکر اذکار اور آرام بھی کر لے کچھ، چونکہ کل آپ کے ذمہ بہت سارے کام ہیں۔ اچھا جی، تو عرفات کے میدان سے نکلتے ہوئے غروب آفتاب کے بعد تو آپ کوشش کریں کہ نماز راستے میں نہ پڑھے، نماز کو مزدلفہ پہنچ کے مغرب کی نماز پڑھ لے، پھر عشاء کی نماز پڑھ لے۔ تو کوشش کرے راستے میں اپنے نماز نہیں پڑھنا ہے، وہاں پہنچ کے نماز پڑھنا ہے۔ اچھا جی، اب جو ہے نا اپنے کنکریاں چن لی ہیں، 70-75 کنکریاں ساتھ لے لیں۔ اب کنکریاں لے لیے، کچھ آرام بھی فرما لے، کل آپ کے ذمہ بہت سارے کام ہیں، اور پھر رات میں اٹھ کے تہجد اور نفل دعا بھی کر لے، اللہ سے مانگے۔ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک، طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں قیام، یہ واجبات میں سے ہے۔ پہلا واجب مزدلفہ کے اندر وقوف مزدلفہ ہے، وہ یہ ہے صبح صادق کے بعد سے وہ واجب شروع ہوتا ہے۔ اچھا، کوشش کر لیں کہ آپ فجر کا جو طلوع ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی پھر منی کی طرف روانگی۔ اب خیمے میں جائیں، آپ کو اختیار ہے، نہ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے جانا ہے اور سیدھا تلبیہ پڑھتے ہوئے، حج کی تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ آگے چلتے چلتے منی میں جب پہنچ جائے جمرات، یہ دیکھو اس طرح جو ماڈل ہے، یہ جو تصویر ہے، یہ اوریجنل آج کل جو جمرات ہے اس کی ہے، اور ویسے ہی ہم نے ماڈل کے طور پر بنایا ہے یہ 3۔ تو پہلے روز 10 ذی الحج کو پہلے جمرہ کو چھوڑ دے، دوسرے کو بھی چھوڑ دے، اس پہ لال لکیر ہے، اور تیسرے جمرہ کی 7 کنکریاں مارے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس شیطان اور رضی الرحمن 7 کنکریاں، اس کو میں نے تیسرے جمرہ کو مارنے ہیں۔ جمرہ پہ پہنچتے ہوئے تلبیہ کو بند کرے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کوشش کریں، بھرپور محنت کریں کہ آپ کی قربانی ہو جائے، دم شکر قربانی۔ جب آپ کی قربانی ہو جائے، آپ کو تسلی ہو گیا کہ میری قربانی ہو چکی ہے، اس کے بعد سے پھر حلق کرے، یعنی بال منڈوائے، اور
اس کے بعد اگر مستورات ہو تو وہ ایک انگلی کے ایک پورے کے برابر بال کینچی کر لے، اور مرد جو ہے نا بال منڈوائے۔ حلق کے بعد پھر طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت کے لیے جیسے آپ نے عمرے میں پہلے طواف کیا، اب یہاں جو ہے نا اگر آپ کے پاس سلے ہوئے کپڑے ہیں تو وہ پہن لے حلق کے بعد، اور پھر آ کر طواف زیارت کر لے۔ اگر سلے ہوئے کپڑے نہیں ہیں تو احرام کی چادروں میں بھی یہ طواف زیارت کر سکتے ہو۔ طواف زیارت جو ہے نا یہ سب 10 ذی الحجہ کے روز ایک جمرۃ العقبہ جو ہے اس کی کنکریاں مارنا، دم شکر ادا کرنا، حلق کرنا اور طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو کرنا یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ تو آپ طواف زیارت کی وہی نیت ہے اور وہی سب چیزیں جو آپ نے عمرے میں طواف کیا تھا، احرام میں طواف کیا تھا۔ اگر آپ کے بال نہیں منڈوائے گئے ہیں تو آپ اسی طرح جو احرام کی پابندی ہے اس میں رہیں۔ اگر بال منڈوا لیے ہیں، اب چادر آپ کے اوپر ہے احرام کی، تو پھر بھی آپ طواف زیارت کر سکتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد طواف زیارت سے 7 چکرے ہیں۔ آگے ملتزم کے سامنے دعا مانگے، 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم پر پڑھ لے، اور اس کے بعد سے 9واں استلام کر کے صفا مروہ کے 7 چکرے، صفا مروہ سعی 7 چکرے، جب سبز روشنی نظر آ جائے تو وہیں سے آپ مرد جو ہے اپنی قدموں کو تیز چلے۔ اب طواف زیارت کے بعد جب صفا مروہ بھی کر لیا تو ماشاءاللہ ایک فرشتہ حاجی صاحب کو پیچھے سے ایسے تپاتے، اور فرشتہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ اپنے سرے سے نئی زندگی شروع کرو، اب تم اللہ کے فضل سے گناہوں سے ایسے صاف پاک ہو گئے جیسے بچہ پیدا ہو جائے۔ اچھا جی، یہاں صفا مروہ سے فراغت پر آپ پھر سیدھا مینا آ جائیں۔ مینا جب مینا آئیں گے، اگر راستے میں آپ کا بلڈنگ پڑ رہا ہے یا مطلب کوئی، تو آپ کوشش کریں کہ سیدھے اپنے خیمے میں تشریف لے جائے، مینا میں راستے میں کہیں نہ رکے، اور مینا پہنچ کر 11 ذی الحج، یہ تو 10 ذی الحجہ تھا، اب 11 ذی الحج کو آپ نے مینا کے اندر رہتے ہوئے زوال کے بعد، یہ جو بڑا جمرہ ہے 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر زوال تک آپ نے کنکریاں مارنے ہیں، اور یہ جو 11 ذی الحج ہے تو زوال کے بعد جب یہاں آئیں گے تو پہلے جمرۃ الاولیٰ کے 7 کنکریاں مارے، اور پھر ایک طرف ہو کے دعا مانگے، پھر جمرۃ الوسط اس کے 7 کنکریاں مارے اور ایک طرف ہو کے دعائیں مانگے، اور پھر جمرۃ العقبہ جو بڑا شیطان کہلایا جاتا ہے تو اس کے 7 کنکریاں مار کر بغیر دعا مانگے ہوئے اپنے خیمے میں مینا تشریف لے جائے۔ پھر 12 ذی الحج زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک، یہ 11 بھی غروب آفتاب تک، اور یہ بھی زوال کے بعد سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک، مغرب کے قریب وقت تک، پہلے جمرۃ العقبہ اولیٰ 7 کنکریاں مارے، دعا مانگے، پھر جمرۃ الوسط 7 کنکریاں مارے اور دعا مانگے، پھر جمرۃ العقبہ۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ مغرب سے پہلے مینا کے حدود سے نکل جائے، مکہ مکرمہ کی طرف، اپنے بلڈنگ کی طرف جانا چاہتے ہو تو چلے جائے۔ اگر آپ ٹہرنا چاہے تو بڑی بابرکت عمل ہے، 13 ذی الحج کو بھی مینا میں رہے، کوئی خوف نہ کرے۔ بہت سارے لوگ یہاں ٹہرتے ہیں، الحمدللہ اکثر مجمع ٹہرتا ہے کافی سارا۔ تو اس میں بھی زوال کے بعد 13 ذی الحج کو زوال کے بعد جمرۃ الاولیٰ کے 7 کنکریاں مارے، پھر جمرۃ الوسط اور پھر جمرۃ العقبہ، یہ جو ہے زوال کے بعد کر لے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد سے مکہ مکرمہ میں آپ کا جہاں بلڈنگ ہے وہاں تشریف لے جائے، اور اگر جب آپ کا واپسی ہو تو آخر میں طواف الوداع ہے۔ طواف الوداع، تو طواف الوداع جو ہے یہ عام کپڑوں میں سادہ طواف ہے، حجر اسود سے شروع کر کے 7 چکرے، اور آخر میں ملتزم کے سامنے دعائیں مانگ کر پھر جو ہے نا واجب الطواف 2 رکعت پڑھ لے کر، وقت مکروہ نہ ہو، مکروہ وقت فجر نماز پڑھ لیا طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک، اور زوال کا وقت بیچ میں 11 بجے کے بعد 12:25 آج تک کل کے وقت کے اعتبار سے تو مکروہ وقت میں نہ پڑھے، اور عصر کی نماز پڑھ کر مغرب تک باقی طواف الوداع کر لیا، آخر میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرے اور توبہ استغفار، یہاں سے روانگی، اور پھر ایئرپورٹ، اور ایئرپورٹ سے اپنے ملک کو روانگی فرمائیں۔
اور اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، ہر قسم پریشانی مصیبتوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور سب حجاج کرام کو اللہ پاک حج مبرور نصیب فرمائے۔ اچھا جی، اس میں ایک احتیاط رہے کہ جیسے یہ ہے جمرات، بڑا جمرہ مثال کے طور پر، تو آپ کوشش کرو کہ یہ جو کڑے ہے تو اس کی منہ قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف نہ ہو، مکروہات میں ہے۔ اور اگر پیٹھ آپ کا بیت اللہ کی طرف رہے اور یہاں سے کنکریاں مارے تو بہتر ہے۔ اچھا، جب کنکری مارے تو یہاں دیوار کو لگ کے اگر کنکری واپس نیچے گر گیا، باہر، یہ کشتی سے باہر گر گیا، تو آپ سمجھے کہ یہ کنکری مردود ہو گیا، اس کو آپ نے اٹھانا بھی نہیں ہے اور یہ شمارے میں بھی نہیں ہے۔ اور جو کنکری مارا، دیوار لگ گیا اور نیچے گر گیا یہ کشتی میں، یہ اس طرح کی کشتی ہے، یہ کوئی 3-4 فٹ ہے، تو اگر اس کے اندر کنکری گر گیا، دیوار لگا نہ لگا، اس کے اندر گر گیا تو ٹھیک ہے، دیوار لگا تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر دیوار لگ کے واپس آ گیا، آپ کے پاؤں میں گر گیا، تو یوں سمجھو کہ یہ مردود ہو گیا، اس پتھر کو، اس کنکری کو اٹھانا بھی نہیں ہے اور شمارے میں بھی نہیں کرنا ہے۔ اور یہ جو ایک عمل ہے، یہاں جمرات کے کنکری مارنا ایک عمل ہے، لوگ نہ سمجھی کی وجہ سے اور نہ بالکل لاعلمی کی وجہ سے کوئی چپل مارتے ہیں، کوئی جو ہے نا سارے پتھر مارتے ہیں، تو یہ ایک ایسی اچھے اعمال نہیں ہے، اس سے اتنے کو بچانا ہے انشاءاللہ۔ 7 پتھر والا خبر ہے۔ اور اگر کوئی 7 پتھر اٹھا کے اس کو مارے تو یہ ایک کنکری، ایک شمار ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ باقی طواف الوداع جو ہے حج کے اندر 3 فرائض ہے، ایک احرام باندھنا، دوسرا وقوف عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، اور تیسرا جو ہے طواف طواف زیارت۔ یہ 3 فرائض ہے، احرام باندھنا، وقوف عرفہ، احرام اور احرام کی نیت اور پابندیاں سب اس میں آ گئے حج کو، اور 9 ذی الحج کو عرفات میں رہنا، میدان میں وقف کرنا، وقوف کرنا، اور طواف زیارت، یہ 3 فرائض ہے۔ اور واجبات جو ہے حج کے اندر وہ 6 واجبات ہیں۔ ایک جو ہے وقوف مزدلفہ کے میدان میں فجر کو، یعنی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ٹھہرنا، طلوع آفتاب کے قریب فجر 10 ذی الحج کو، اور اس کے بعد بڑے جمرے کے جو ہے نا جمرۃ العقبہ کے کنکریاں مارنا 10 ذی الحج کو، اور 11-12 کو اور تینوں جمرات کے کنکریاں مارنا۔ اس کے بعد قربانی کرنا، دم شکر، اور پھر حلق کرنا، اور طواف زیارت کے بعد صفا مروہ یعنی سعی کرنا، صفا مروہ کے اندر 7 چکرے لگانا۔ اور چھٹا طواف الوداع، اگر کوئی منا سے فارغ ہو کر 13 ذی الحج سے یا 12 ذی الحج سے مکہ مکرمہ پہنچے اور نفلی طواف کر لیا تو یہ بھی بہتر ہے۔ اور طواف الوداع جب اپنے وطن واپسی ہو یا مدینہ منورہ جانا ہو اور وہیں سے پھر اپنے ملک میں جانا ہو تو پھر طواف الوداع اس وقت آخر میں کر لے۔ یہ چھٹا حج کا واجبات میں سے ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، طواف الوداع جو ہے یہ حج کے بعد ہے، 12 ذی الحج یا 13 ذی الحج کے بعد آپ نے طواف الوداع کر لیا۔ طواف الوداع کے بغیر اپنے ملک میں نہ جائے، اپنے وطن واپسی نہ کرے۔ طواف الوداع یہ رخصتی طواف اس کو کہتے ہیں، طواف الوداع بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اپنے وطن نہ جائے، میقات سے باہر نہ نکلے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چھٹا واجبات ہے میں سے ہے حج کے۔ اور یہ جو ہے جمرات کی بلڈنگ ہے، اس کے اندر جمرات ہیں، ریلوے اسٹیشن بھی قریب ہے، یہ سارے روڈ وغیرہ جمرات کی طرف آ رہے ہیں۔ اور یہ بڑے جمرۃ العقبہ، یہ جو جمرۃ العقبہ ہے اس کے نیچے اترتے ہوئے مسجد بیت العقبہ ہے۔ بیت العقبہ یہ مسجد، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے آئے ہوئے لوگوں کو اسلام اور دین کی دعوت دی تھی۔ یہ جو مسجد بیت العقبہ ہے، ابھی بھی اللہ کے فضل سے وہی مسجد موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت مدینہ منورہ کے لوگوں کو دیا تھا۔ اب 8 ذی الحجہ آ گیا، 8 ذی الحجہ آ گیا، تو ابھی آج کل کمپنیوں والے 7 ذی الحجہ کے شام کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ احرام باندھ کر تیار رہو۔ مثال کے طور پر 8 بجے مینا روانگی کریں گے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے مینا کے بارے میں کہ 8 ذی الحج صبح کو چلے اور ظہر سے پہلے مینا پہنچ جائے۔ مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور کل صبح کی سنت۔ تو یہ طریقہ ہے، لیکن آج کل وہ بسوں والے مجبوری سے لے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو بتا دے کہ 8 بجے تیار ہو جائے تو آپ 8 بجے سے پہلے احرام کی تیاری کر لیں،
اسی طرح احرام کی تیاری ہے جیسے ابھی میں نے عمرے کے اندر عرض کر دیا. اب آپ نے تیاری کر لیا, صرف نیت میں فرق ہے. یہ احرام کی نیت کرتا ہوں عمرے کی, اور وہ احرام کی نیت کرتا ہوں حج کی. صرف نیت کا اتنا فرق ہے, سمجھ گئے؟ وہاں کہیں بھی نہیں جانا ہے, اپنے بلڈنگ میں کر لو. بہتر تو ہے کہ مکہ معظمہ آ جائے, پھر ایک نفلی طواف پڑھ لے, اس کے بعد پھر خطیم کے اندر احرام باندھ دے. وہ لیکن اب سارے لوگ کیسے ادھر آئیں گے آج کل کے دور سے, مسئلہ ہے. اپنے بلڈنگ میں حج کی احرام باندھ لو, کوشش کرو ذرا اپنا تیاری پہلے شروع میں کر لو. بہت سارے آپ کے 5-6 ساتھی کمرے میں ہوں گے, ایک تیاری کرتے کرتے کتنا وقت لگے گا, آخر والے بیچارے کا کام ہو جائے گا. تو کوشش کرو کہ 8 بجے, آپ کو بتایا 8 بجے سے آپ پہلے اپنے کو تیار کر لو. کچھ سامان ابھی 3-4 دن آپ کے باہر رہیں گے. اپنے بلڈنگ سے کوئی دوائیاں 3-4 دن کے اعتبار سے لے لے, کوئی رضائی نیچے بچھانے کے لیے کوئی دری وغیرہ ہو, کوئی سرہانہ ہو, کوئی آسان سی چیزیں, ایسے چیزیں کہ آپ آسانی کے ساتھ لے کر چل سکے. اگر کبھی کہیں آپ کو بھاگنے کا موقع آ جائے تو آپ بھاگ بھی سکو, اتنا سامان لے کر چلو. سمجھ گئے؟ یہ دیکھو ایک رومال ہے, یہ سرہانہ ہو گیا, یہاں رکھو, گردن کے نیچے ہوا بھی چلے گی, آپ آرام بھی کر لیں گے. سمجھ گئے؟ یہ ایک رومال ہے, سامان لے لیا, اس میں باندھ دو تو بیگ ہو گیا. وضو کر لیا تو تولیہ ہو گیا, نہا لیا تو تولیہ ہو گیا. نماز کا ٹائم آ گیا تو ایک بچھاؤ, ایسے نماز پڑھ لو تو جائے نماز ہو گیا. لیٹنا چاہتے ہو تو تھوڑا بچا کے اس کے اوپر لیٹ جاؤ. ایک رومال سے کتنے کام لے سکتے ہو؟ مطلب ہے کہ ہلکا سامان لے لو. کچھ ڈرائی فروٹ ساتھ لے لیے, 1-2 جوڑا کپڑے لیے, ریزر وغیرہ لے لے, صابن شیمپو وغیرہ جو آپ استعمال کرنے کے لیے لے کر گئے ہو ساتھ لے لے. میڈیسن 3-4 دن کے ضرور لے جائیں. 8, 9, 10, 11, 12, 13 تقریباً 6 دن 5 دن بنتے ہیں. سمجھ گئے؟ اتنا سامان لے جاؤ. جب ظہر سے پہلے مینا میں پہنچ جاؤ, احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے جاؤ. اب یہ آپ کا حج کا سلسلہ شروع ہو گیا. 8 ذی الحج مینا میں آپ نے صرف 5 نمازیں پڑھنی ہیں, اور کوئی وقت مل جائے تو ایک دوسرے ہیموں میں 2-2, 3-3 ساتھی جمع ہو کے چلے جائے. یہ عالمی اجتماع ہے مسلمانوں کا, پوری دنیا کے عالمی اجتماع ہے. اور دعا سلام کر لو. کوئی زبان نہیں جانتا ہے, کوئی عربی ہے, کوئی انگلش والے ہے, کوئی تامل ہے, ناڈو ہے, ملائی ہے, تائی ہے, فارسی ہے, تو ویسے السلام علیکم حاجی صاحب, تھوڑا سا ہنس مکس کا چہرہ بنا کر, حاجی صاحب حج مبرور, حج مبرور, اتنا بھی کہہ دیا تو اس سے وہ خوش ہو جائے گا. کسی کو زبان آتے مل جاؤ. حالات حاضرہ کے بجائے یہ حال لے لو کہ آپ کے ملک میں کتنے مسلمان ہیں, کتنے فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہیں, کتنے نہیں پڑھتے ہیں, یہ باقی کس طرح نماز پڑھنے والے بن جائیں گے. تھوڑا سا اس کے ساتھ دینی بات کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے خیموں میں تشریف لے جاتے تھے, لوگوں کو ملتے تھے. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ نماز تلاوت کے اہتمام کرو. مینا کے اندر آپ کے اوپر کوئی کام نہیں ہے, صرف 5 نمازیں جماعت کے ساتھ. اس میں یہ ہے کہ آپ مینا جانے سے پہلے یا حج پر پہنچ کے آپ کو شیڈول میں ہوگا, جس کا 15 دن سے کسی جگہ ٹہرنے میں سفر میں کم دن ہے, وہ سفرانہ نماز پڑھے. جس کا 15 دن سے زیادہ قیام ہے, رہنا ہے, وہ مکمل مقیم نماز پڑھ لے. سمجھ گئے؟ مینا میں یہ بات تھوڑی سی آ جاتی ہے کہ مہمان کچھ حاجی پہلے چلے گئے, کوئی بعد میں آنے والے ہوتے ہیں, پہلے والے سب سے اچھی جگہ کو اپنے لیے قبضہ کر لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے بیکار جگہ چھوڑ جاتے ہیں. اب دوسرے جو آتے ہیں تو پھر غر کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ ہے اور وہ ہے, پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. یہ لڑائی جھگڑے کا دن نہیں ہے. کوشش کرے کہ میرا کوئی دوسرا مسلمان جاننے والا, بغیر جاننے والا, اس کو بہتر جگہ مل جائے, اس کو بہتر جگہ مل جائے. اس کے لیے آپ کوشش کرو کہ اس کو بہتر جگہ دو. کون کون کرے گا, کون کون کرے گا, کون کون کرے گا, کون, میری بات آپ کو یاد ہوگی؟ اچھا, اختلاف نہ کرو. کوئی کہے گا ہمارا تو پورا نماز ہے, بس وہ ایک جماعت کے ساتھ پورا پڑھنے دو, کوئی بحث مباحثہ نہ کرو. کوئی کہے گا ہم تو مسافر ہیں, وہ مسافر نماز پڑھے گا. اگر آپ مسافر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور مقیم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. فارمولہ میں نے آسان بتا دیا مسئلہ. 15 دن سے کم دن ٹہرنا ہے مکہ معظمہ میں آپ نے تو مسافر ہے, 15 دن سے زیادہ دن ہے تو مقیم نماز پڑھنا ہے. سمجھ گئے؟ اختلاف نہ کرو, خوب دعائیں مانگو. بعض لوگ نیو مینا میں ہوتے ہیں, وہاں کبھی کبھار یہ پرانی مینا کی طرف آیا کرے, کچھ وقت یہاں ٹال ٹول کے وغیرہ گزارا کرے تاکہ وہ سنت عمل پورا ہو جائے خیمے کے اندر لینا. اچھا, وضو خانے کے لیے چلے جائے تو وہاں استنجے خانے وغیرہ جو ہوتے ہیں, حمام, وہ کئی دنوں کے لیے بنے ہوتے, 30-4 دن کے لیے بنے ہیں, لیکن پانی بڑی پریشر سے
وال کھولتے ہوئے تھوڑا سا نرم لوز چھوڑو تاکہ آپ ایسے کپڑے آپ کا خراب نہ ہو جائے اور باہر بھی کسی کے کپڑے خراب نہ ہو جائے. دروازہ کچھ تھوڑا اونچا ہوتا ہے تو وال کو لوز نرم چھوڑو, جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا پھر بعد میں کر لو. شروع میں اندازہ نہیں چلتا ہے, کپڑے پلیت ہو جاتے, خراب ہو جاتے احرام, اس کا خیال کرو. اچھا جی, آج آپ کا 8واں ذی الحجہ ہے اور حج کا پہلا دن ہے. صبح فجر کے بعد عرفات کی طرف چلنا چاہیے. 9 ذی الحجہ ہے, آج یہاں گزر گیا, کل صبح 9 ذی الحجہ ہے, عرفات کی طرف چلنا ہے. آپ جو ہے نا, بعض لوگ کپنیوں والے شام کو لے کر چلتے ہیں, عشاء کو. آپ کوشش کرو ٹہلتے جاؤ ٹہلتے جاؤ, اگر بہت مجبوری ہو گئی آخری بس میں چلے جاؤ. کوشش کرے کہ پیدل چلے. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ حج سے چند دن پہلے کئی ساتھی جمع ہو کے ایک ٹیکسی لے کر اس میں مینا, مزدلفہ, عرفات وغیرہ دیکھ لے. بلکہ آپ کے معلم کا جو مکتب نمبر ہے یہ سب معلوم کر کے آپ کو اپنے ہیما بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا مینا میں ہیما کون سا ہے, اور عرفات کے میدان بھی پتہ چل جائے گا. اس کو معلوم کرو تو اگر پیدل جانا چاہو گے تو پیدل جا سکو گے, پھر آپ کو راستہ معلوم ہوگا. سمجھ گئے؟ 8 ذی الحج کو ابھی آپ جب جا رہے ہیں تو کچھ سامان آپ جو مکہ مکرمہ سے لے کر نکلے ہیں, اپنے بلڈنگ سے عزیزیہ سے نکلے ہیں, کچھ سامان آپ کے ساتھ زیادہ ہوگا. ابھی ایک دن 9 ذی الحجہ وہاں ہے, رات کو مزدلفہ, اور پھر مینا کی طرف آنا ہے. تو کچھ اگر زیادہ کپڑے وغیرہ ہے تو کسی اوپر باندھ لو, نیچے نہ چھوڑو. نیچے وہ صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ صفائیوں میں لے جاتے ہیں, اوپر کہیں باندھ لو. اچھا, اب آج کو آپ چلے گئے عرفات کے میدان, زہر سے 9 کو عرفات میدان 9 کو 9 ذی الحجہ چلے گئے تو ظہر سے پہلے پہنچنا ہے. آپ کا جہاں خیمہ ہے وہاں اپنے خیمے میں پہنچ جاؤ. بعض لوگ وہاں سے مسجد نمرہ آنا چاہتے ہیں, اگر نمرہ کے قریب ہے تو آ جائے, اگر قریب نہیں ہے دور ہے اپنے خیمہ میں رہو. جو قریب ہے وہاں مسجد نمرہ میں جو امام نماز پڑھائیں گے اس کے لیے مسافر ہونا ضروری ہے. یہ امام جو ہوگا یہ وقت کا بادشاہ, خلیفہ یا اس کا نائب ہوگا اور مسافر ہوگا. تو اگر آپ مقیم ہے اور یہاں اس کے ساتھ ہو گئے تو پھر آپ کا نماز, وہ چونکہ ظہر میں بھی 2 نماز رکعت پڑھائیں گے اور عصر کے بھی ایک ساتھ پڑھائیں گے. تو آپ اپنا مسئلہ معلوم کرو. اگر آپ مقیم ہے, پورا نماز آپ نے پڑھنا ہے, اس کے قریب ہے تو ان کے ساتھ پڑھ لو, 2 اس کے بعد پڑھ لو, 2 ان کے ساتھ پڑھ لو. جو مسئلہ ہے طریقہ ہے اسی طرح سیکھ لو جانے سے پہلے. اور اگر آپ مسافر ہیں تو اگر وہ نماز آپ ان کے قریب ہے تو پڑھ لو, ورنہ اپنی اپنی وقت میں اپنے خیمے میں نماز پڑھ لو. ہم حنفی مسلک ہیں, ہمارا جو ہے ظہر کا وقت داخل ہوتے ہم نماز پڑھتے ہیں, اور عصر کا وقت عصر میں پڑھ لیں. سمجھ گئے؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر اپنے خیمے سے نکل گئے تو راستے میں چلتے چلتے سارے بس کھڑے ہوتے ہیں, اور بسوں کا اتنا ہیٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں. اور اگر پہنچے تو پھر واپس جانا اپنے ساتھیوں کے پاس اپنے خیمے میں مشکل ہوتا ہے. امام کے لیے ہے کہ وہ ظہر کی 2 رکعت پڑھ لے, پھر اقامت ہو کے عصر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر خطبہ, اور اس کے بعد پھر امام چلتے ہیں عرفات کے جو جبل رحمت ہے, رحمت کی جو پہاڑ چوٹی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں, دعا مانگتے ہیں. اگر آپ کو کہیں موقع مل گیا جبل رحمت کی طرف جا سکتے ہو تو چلے جاؤ, سنت عمل ہے. اگر نہیں جا سکتے ہو تو اپنے اپنے خیمے میں دعا مانگ لو. اس کے اوپر چڑھنا ضروری نہیں ہے, نیچے کہیں بھی موقع مل گیا, ورنہ جہاں آپ کا خیمہ ہے یہ حدود عرفات کے اندر ہے. عرفات میں کوشش کرے, بعض جگہ ایسے ہے کہ وہ عرفات کے میدان سے ایک طرف ہے, باہر ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ خوش رہے کہ یہ تو جگہ خالی ہے میں بس کھلا رہوں گا, لیکن آپ عرفات کے میدان سے خالی رہیں گے. اچھا, حج میں 3 فرائض ہے. حج میں 3 فرائض ہے. ایک وقوفی عرفہ, عرفات کے اندر داخل ہونا, داخلہ فرض ہے. دوسرا جو ہے وہ حج کے لیے جو احرام باندھنا جاتا ہے وہ احرام اور اس کی نیت اور پابندیاں. حج میں 3 فرائض ہے, احرام, احرام کی نیت اور پابندیاں. دوسرا وقوف عرفہ, اور تیسرا طواف زیارت. اب آپ کا احرام تو باندھے گئے ہو مکہ مینا سے پہلے زیزیہ وغیرہ میں. اب عرفات کے میدان میں داخلہ جو ہے ظہر سے پہلے کوشش کر کے داخل ہو گئے, مغرب تک آپ میدان میں رہیں گے. اگر داخل ہو کے باہر نکل گئے حدود عرفات سے تو مغرب تک آپ کے اوپر لازم ہے, واجب ہے کہ اندر چلے جائیں. اگر دوبارہ نہیں چلے گئے اور نہیں جا پہنچے پھر آپ کے اوپر دم آئے گا.
مغرب کا وقت ہو جائے، غروب آفتاب، سورج ڈل جائے، پورا غروب کے بعد آپ نے پھر عرفات کے میدان سے نکلنا ہے۔ اس میں ایک بات ہے کہ اگر کوئی آخری حد میں ہے اور وہاں سے پیدل چل کر یہاں آ گئے، جیسے مغرب ہو گیا تو یہاں سے پھر نکل گئے، سمجھ گئے؟ تو ظہر کو داخلہ اور مغرب کے بعد تک نکلنا، مغرب ادھر نہیں پڑھنا ہے، مغرب کا نماز عرفات میں نہیں پڑھنا ہے، راستے میں بھی نہیں پڑھنا ہے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے کوشش کرے پیدل، ایک ایک قدم پہ 700 نیکیاں، اور حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ پر، پھر 700 کتنے ہو گئے؟ کوشش کرے پیدل، جس کے ساتھ ضعیف العمر، مستورات یا مرد کوئی ایسے نہ ہو، جوان ہو تو کوشش کرے پیدل، اجر زیادہ ہے۔ اچھا دوسری بات ہے کہ بس والوں سے آپ مزدلفہ پہلے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، پیدل والے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ مزدلفہ میں جو ہے نا بسیں جا رہی ہیں اور وہ پیدل والے سو رہے ہیں، تو کوشش کرے، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ نکل آئے عرفات کے میدان سے، مغرب کی نماز آپ نے راستے میں بھی نہیں پڑھنی ہے، حتیٰ کہ آدھی رات کے بعد اگر وقت آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں مزدلفہ تو پھر پڑھ لیں، مجبوری ہے کیونکہ آدھی رات کے بعد پھر نماز مکروہ ہو جاتی ہے عشاء کی، سمجھ گئے؟ اچھا اس کے علاوہ مزدلفہ پہنچ گئے، مزدلفہ میں یہ مثال کے طور پر وہ ادھر پہنچ گئے حدود میں، آپ وہاں نہ ہٹے رہو، آ جاؤ نیچے، یعنی آگے کی طرف چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ آخر تک، جتنا سفر کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ لوگ پڑ جاتے ہیں اور پھر فوجی ہیلی کاپٹر پہ اس کو بتایا جاتا ہے، وہاں کے جو عملہ ہے سیکورٹی والے وہ کہتے ہیں آگے چلو، پھر آپ کو نیند سے بھی اٹھائے گا کہ آگے چلو، اور لوگ آ رہے ہیں جگہ نہیں ہے آگے چلو، تو آپ کوشش کرو پہلے آگے چلو، آخر تک کوشش کرو کہ آخر باؤنڈری تک پہنچ جاؤ۔ مزدلفہ پہنچ گئے، مزدلفہ میں وضو وغیرہ تیاری کر کے، راستے میں پانی وانی ملتا ہے پینے کا بھی، وضو خانے بھی ہے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ اچھا عرفات کا جو ہے نا میں بھول گیا کہ ظہر سے لے کر مغرب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6-7 گھنٹے امت کے لیے دعائیں مانگی، حتیٰ کہ اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے دعا مانگتے رہے، اونٹنی تک گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اتر گئے اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے کرتے ہاتھ تک جاتے، خود گر جاتے، پھر اٹھا کے دعا مانگتے۔ اگر ظہر 1 بجے پڑھی جائے تو مغرب مثال کے طور پر 7 بجے ہو تو 6-7 گھنٹے بن گئے نا، خوب دعائیں مانگو، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو اس دن کوئی کہے کہ میری دعائیں قبول ہوگی کہ نہیں، تو یہ سب سے بڑا گناہ گار رہے گا، کیوں؟ اس دن اللہ کے ذات سے امید کہ میری سب گناہیں لفظ سے اللہ نے معاف کر دیے۔ شیطان اس دن اپنے اوپر مٹی ڈالتا ہے اور اپنے بالوں کو نوچتا ہے کہ ہے لوگوں کے، میں کہہ رہا تھا کہ سارے محنتیں بیکار ہو جائے، وہ تو کہاں پہ آ گئی، لوگوں کی بخشش ہو گئی۔ اچھا جی اب وہاں سے مزدلفہ آ گئے، مزدلفہ میں پہلے مغرب کی نماز پڑھ لو، با جماعت 5-5 6-6 آدمی کرے ہو کر جماعت پڑھ لیتے آپس میں، پھر سنتیں چھوڑ کے عشاء کی نماز پڑھ لو، اگر مسافر ہے 2 رکعت پڑھ لو امام کے ساتھ، امام بھی مسافر ہو، اور مقیم ہو تو 4 رکعت پڑھ لو عشاء کی، پھر 2 رکعت سنت مغرب کی، پھر 2 رکعت سنت عشاء کی، پھر 3 رکعت وتر، پھر کچھ کھانے پینے کی بھی فکر کر لو، اگر کھانے کی بھوک لگا ہو، ضرورت ہو، پتھر بھی جمع کرو، کنکریاں جمع کرو، کنکریاں ایسے ہو چنے کے دانے سے نیچے چھوٹے نہ ہو، چنا ہے نا چنے کی دانا، چنے کی دانے سے نیچے یعنی چھوٹے نہ ہو، اور کھجور کی گٹلی سے موٹا یعنی بڑا نہ ہو، سمجھ گئے نا؟ ایسے دانے 70-75 کنکریاں چن لو، ڈھونڈو، ایسے کوئی بوتل اپنے پاس رکھو، اس میں ڈال دو، آسان رہے گا، اس کو دھو لو، بہتر ہے، کیا پتہ کوئی چلتے چلتے کوئی چھوٹا پیشاب وغیرہ کیا ہوا ہو تو پڑے ہے، صاف ہو جائے گا، اس بوتل میں بھر دو، ایسے بوتل میں کہ کوئی لفافے میں کوئی چیز میں بھر دو، پھر تھوڑا سا آرام بھی کر لو۔ رات میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے دن دعائیں مانگی، اللہ میری امت کے ظالموں کو معاف فرما، اللہ نے فرمایا ظالموں کو معاف نہیں کروں گا۔ پھر یہاں مزدلفہ میں دعائیں مانگی کہ اللہ میری امت کے ظالموں کو معاف فرما دے، مظلوموں کو اپنی طرف سے دے دے، پھر اللہ نے دعا قبول کی، جو دعائیں وہاں قبول نہیں ہوئی یہاں قبول ہوئی۔ رات تہجد اٹھ کے دعائیں مانگو خوب، اور آرام بھی کر لو، آپ کے اوپر کل بہت سارے کام ہیں، آرام بھی کر لو تھوڑا بہت۔ اب تہجد کے لیے اٹھ گئے، صبح صادق، ابھی سحری بند ہوتا تھا نا ہمارا، وہ ہارن بجتا تھا کہ ابھی 10 منٹ باقی ہے، اب یہ 10 منٹ کے بعد صبح صادق ہے نا، اسی صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک جو وقت ہے مزدلفہ میں رہنے کا، یہ واجب ہے۔ حج میں 6 واجبات ہیں، اس میں سب سے پہلا واجب وقوفی مزدلفہ، سمجھ گئے؟ اچھا کوئی بوڑھے کمزور لوگ ہیں، عورتیں، یہ اگر اس کے بعد بھی مطلب صبح صادق کے بعد بھی یہ نکل سکتے ہیں، غروب طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، تو یہ نکل سکتے ہیں۔ اچھا عرفات کا جو وقت ہے ظہر سے لے کر
مغرب تک تو آپ ٹھہریں گے. اگر کوئی مغرب کے بعد بھی عرفات میں داخل ہوا رات کے کب تک؟ صبح صادق تک، تو کیا ہو گیا؟ یہ حاجی ہو گیا. عرفات کے میدان میں داخلہ فرض ہے، ٹھہرنا واجب ہے. سمجھ گئے؟ اچھا جی، اب مزدلفہ میں صبح جو ہے نا نماز پڑھ لیا، کوشش کرو آ جائے گا. یہ جو مسجد مشعر الحرام ہے اس کے پاس کوشش کرو فجر کی نماز پڑھ لو. امام صاحب جو سورت پڑھتے ہیں مسجد مشعر الحرام کا اس میں ذکر ہے، اور جو قرآن تھوڑا بہت سمجھتا ہے اس کو بہت بڑا جو ہے نا وہ سرور ہوتا ہے، مزہ مل جاتا ہے قرآن کا سننے کا الگ، وہاں کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہے وہ الگ. تو آپ کوشش کرو امام کے ساتھ نماز پڑھ لو، نہ ہو جگہ جگہ جماعتیں ہوگی جماعت پڑھ لو. ڈاکٹر صاحب خطرناک ہے. ابھی جو ہے نا پھر کوشش کر لے کہ جب طلوع آفتاب کے قریب جب بھی مشعر الحرام ہے، جیسے مسجد مشعر الحرام ہے دا ماڈل کوڑی نہیں ہو صحیح ایسے مشعر الحرام پورتا کوڑی ہو سیدھا ماڈل مکی مکرمے والا نو. تو کیا ہے؟ مشعر الحرام مسجد ہے اور مشعر الحرام پہاڑ بھی ہے، جبل. اس کی طرف قریب ہو کے دعائیں مانگو، دعائیں قبول ہوتی ہے. اور جب سورج نکل رہا ہے تو اسی وقت پھر مینا کی طرف روانگی کر لے. اس وقت تک ٹھہرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اب آپ مینا کی طرف روانہ ہو کے تو سیدھا جو ہے نا جمرات کے پاس پہنچے، جو ہمارے لوگ اس کو شیطان بولتے ہیں جمرات. تو اپنے خیمے میں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، کوئی ضرورت ہے نہیں ہے تو بس سیدھے چلے جاؤ جمرات کے پاس. ایک جمرہ کو چھوڑو، دوسرا بھی چھوڑو، تیسرا جمرہ کو جب جمرات کے پاس پہنچ جائے تو یہاں تلبیہ ختم ہو گیا، لبیک اللہم لبیک یہاں رک گیا، حج کا تلبیہ رک گیا. اب جو ہے نا پہلے چھوٹے اور درمیانے والے کو دونوں کو چھوڑ کے تیسرے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنا ہے. رغم للشیطان ورضی للرحمن، میں پتھر پھینکتا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، رحمان کو راضی کرنے کے لیے. مانا کچھ اس طرح بنتا ہے، سمجھ گئے؟ 7 کنکریاں، ایک کنکری مارا دیوار کے اوپر جا کے لگا اور نیچے گر گیا. وہ جو کشتی ہے باہر ایسے 3-4 فٹ کے اوپر پر، وہ کشتی میں گر گیا، ٹھیک ہو گیا، پتھر شمارے میں آ گیا، ٹھیک ہے. دوسرا پتھر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. اور اگر پتھر ایسے زور سے مارا کہ دیوار سے باہر آ کر آپ کے پاؤں میں گر گیا، اس کو اٹھانا بھی نہیں ہے اور یہ شمارے میں بھی نہیں ہے، اس کے بدلے میں آپ نے پھر دوسرا مارنا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، یہ ایک جمرہ آپ نے مار دیا جمرات میں سے، تینوں میں سے پہلا بھی چھوڑو، دوسرا بھی چھوڑو، آخر میں پھر ایک طرف ہو کے دعا مانگو اور جا کے اس کے بعد قربانی کرو. کیا؟ دم شکر قربانی کرو. ایسا جانور ہو جیسے یہاں عید البقرہ میں ہم لے لیتے ہیں دمبا بکرا. دم شکر ہو گیا جیسے گلا کٹ گیا جانور کا اور خون بہہ گیا، بس آپ اپنا بال منڈواؤ اس طرح کے ساتھ، حلق کسر ابھی جو بھی کر لیا، لیکن قربانی کے بعد، قربانی سے پہلے نہیں. آج کل تو قربانی سرکاری ہوگی. اگر آپ کو مثال کے طور پر بتائے کہ 12 بجے، تو آپ چند گھنٹے اور بھی جو ہے نا انتظار کر لو، احتیاط کر لو. ایسا نہ ہو کہ قربانی نہیں ہوا اور آپ نے بال کو منڈوا دیا. سمجھ گئے؟ اب قربانی کے بعد بال منڈوا دیا، یا آپ کے پاس اس میں گنجائش ہے، اگر قربانی میں وقت لگ رہا ہے تو آپ مکہ مکرمہ تیسرے فرض کو پورا کرنے کے لیے تشریف لے جاؤ. وہ کیا ہے؟ وہ طواف زیارت ہے. یہ طواف زیارت بھی اگر آپ کے بال نہیں منڈوائے گئے ہیں تو آپ حالت احرام میں ہیں، احرام کی پابندیوں میں ہیں. جا کے اسی طرح طواف کرنے جس طرح بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے پہلے عمرے میں بتایا. ٹھیک ہے، پہنچ گئے، نیت پہلے کرے، استباع کرے. ابھی آپ کا احرام کی پابندیاں جاری ہیں. استباع کرے، نیت کرے، استقبال کرے، استلام کرے اور 7 چکر کرے. اسی طرح پھر ملتزم پہ دعا، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت واجب طواف. اگر مقام ابراہیم پر جگہ نہیں ہے کہیں اور جگہ بھی جا کر پڑھ سکتے ہو. اس کے بعد سے پھر جا کر کیا کرنا ہے؟ صفا مروہ. صفا مروہ کی 7 چکر آپ نے کاٹے، لگائے، پھر 2 رکعت شکرانے کے پڑھ لو اور بال نہیں منڈوانا جب تک آپ کا قربانی نہ ہوا ہو. سمجھ گئے؟ اگر قربانی ہوا ہے، بال منڈوا لیے، طواف زیارت کے لیے چلے گئے، آپ کے پاس یہ سلے ہوئے کپڑے ہیں تو پہن لو، احرام کی چادریں اتارو، طواف زیارت اس میں کر لو. ابھی استباع تو ضرورت نہیں ہے نا، استین سے تو نہیں نکالنا ہے، ختم. اب جو ہے نا 7 چکریں لگائے، اس کے بعد 2 رکعت واجب طواف پہنے ہوئے سلے ہوئے کپڑوں میں پڑھ لیے، ملتزم کے ساتھ دعا 9 استلام بھی کر لے، یہ سب کچھ. اور باقی جا کر صفا مروہ
सफा मरवा के बाद बाल मंडवाना तो नहीं है, आपने तो कर लिया है, हाँ हो चुके हैं। ये सफा मरवा क्या है, ये भी वाजिब है। तो आप ज़ियारत तो फर्ज है, लेकिन सफा मरवा कितने वाजिबात हो गए? 5 हो गए। अभी आप वापस मिना आ जाए, जो आपका बिल्डिंग है अगर रास्ते में पड़ता है तब भी बिल्डिंग में नहीं जाना है, समझ गए? रास्ते में भी नहीं रुकना है। एक तो अलग बात है कि आदमी इतना थक गया है कि गिर रहा है, तो थोड़ा सा सस्ता लो फिर चल पड़ो, मिना पहुंच जाओ। अब ये कौन सा तारीख है? 10 तो खत्म हो गया मिसाल के तौर पर, या 10 में मगरिब तक वक्त है, मगरिब को तारीख बदल होता है, 11 हो गया मगरिब के बाद, 11 जिलहज को आज जो आपने शैतान का कंकरियां मारे ना, ये जवाल से पहले पहले सुबह सादिक से लेकर जवाल तक। लेकिन कल 11 जो जिलहज्जा है, तो फिर क्या करना है? फिर तीनों अपने हेमे से कंकरी अपने साथ ले लो और आकर पहले शैतान को 7 कंकरियां मारो, फिर दुआ मांगो जवाल के बाद मगरिब तक, जवाल के बाद से मगरिब तक, गुरूब आफ्ताब तक 7 कंकरियां मारे। फिर जो है ना एक तरफ होके दुआ मांगो, फिर किबले रूह, फिर दूसरे जमरा की 7 कंकरियां मारो, फिर दुआ मांगो, फिर तीसरे की 7 कंकरियां मारो और दुआ नहीं करना, ठीक है? फिर अपने खेमे में चले जाओ, नमाज पढ़ते रहो। कोशिश करो कभी कोई मौका मिल जाए, मजरी निमरा, मजरी खैफ, मीना के अंदर जो मस्जिद है मजरी खैफ में कोई 1-2 नमाज पढ़ लिए तो बेहतर है, समझ गए? अच्छा जी, अब जो है 12 जिलहिज्जा, कल 12 जिलहिज्जा है, तो असर से पहले पहले, जवाल के बाद मगरिब गुरूब आफ्ताब तक तीनों के इस तरह कंकरियां मारने हैं जैसे कल 11 को किया है, समझे? पहले जमरा को 7 कंकरियां, दूसरे को 7, फिर 7, एक के बाद दुआ मांगो, दूसरे के बाद दुआ मांगो, तीसरे के बाद दुआ नहीं मांगना, ठीक है? अब अगर आप मक्का मुकर्रमा अपने बिल्डिंग में अजीजिया में जाना चाहते हैं तो मगरिब से पहले पहले निकल जाओ। अगर मगरिब से पहले हुदूद मिना से नहीं निकले, फिर आपके ऊपर ठहरना लाजिम है कि कल तक ठहर जाए, और कल जवाल के बाद फिर तीनों के कंकरियां मारकर फिर चले जाए। हाँ, अगर 12 को आप कहते कि मैं नहीं जाता हूं, रुकना चाहता हूं, बगैर मगरिब के भी रुकना चाहे तो ठहर जाओ, ये पहला आपका फर्ज हज है। फिर जिंदगी का क्या पता, और फिर होगा भी तो नफली हज होगा, इसमें 13 जिलहज्जा को भी ठहर जाओ। बहुत सारे लोग ठहरते हैं, डरो मत, खाने पीने की अशिया मिलते हैं, सब कुछ होता है, कोई मसला नहीं है, ठहर जाओ। 13 जिलहज को आराम कर लो, तिलावत नमाजें पढ़ते रहो। जो लोग चले गए मगरिब को, 12 जिलहज को मगरिब से पहले, वो वहां नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, पता नहीं क्या क्या, बिल्डिंग में रश होगा, आप आराम से वहां रहो। जब आप आएंगे तो सब सन्नाटा होगा, फिर आप आराम से कर लो, क्या करना है, कपड़े धोना है, गुस्ल करना है, जो भी करना है कर लो आराम से। 13 जिलहज को ठहर गए, एक एक पत्थर मारने पर, कंकरी मारने पर इंसान के ऐसे गुनाह माफ होते हैं जैसे वो गुनाह ने इसको हलाक करना था। अभी 21 कंकरी आपने मारे, कितना फायदा हो गया? तो ठहर जाओ। बहुत सारे लोग ठहरते हैं, आधे से के करीब तकरीबन लोग ठहर जाते हैं। 13 जिलहज हो गया। अब अगर 12 को मगरिब से पहले निकले, मिना से आ गए, या 13 को बिल्डिंग पे पहुंच गए, तो कोशिश करो कि एक नफली तवाफ कर लो। हज में 6 वाजिबात है, एक वाजिब क्या है? आखिरी तवाफुल विदा है। अगर आपने नफली तवाफ कर लिया, और कभी कंपनी वालों ने, बस में बिल्डिंग वालों ने आपको ज़ियारत के लिए ले गया, मिसाल के तौर पर हो जाते हैं, ये जो हाजी साहब रहते हैं ना, इनके चचा भाई थे और दूसरे जो है ना वो गए थे 1-2 साल पहले, मुझे फोन किया कि कंपनी वाले ले जाते हैं। मैंने कहा कि आप जाके एक नफली तवाफ कर लो और फिर इनके साथ ताइफ चले जाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो जो है ना नहीं माने, तो उसका इंतजार करते रहे। आखिर में ज़ोहर को रवाना किया, फिर जो है ना वहां से उतर के टैक्सी करके वापस आ गए, नहीं गए, तो मसला हो गया, तो तकलीफ मिल गया। कोशिश करो कि एक नफली तवाफ हज से वापसी पर फौरन कर लो। अगर आपको जल्दी में मदीना मुनव्वरा की तरफ निकलना हुआ, या अपने मुल्क में वापस आने का, और आपसे तवाफुल विदा रह गया, तो ये आपका नफली तवाफ का एक मुकाम हो जाएगा उसका, समझ गए? ठीक है। या कभी ज़ियारत के लिए जाना हो, मिकात से निकलना हो, तो आपका वो नफली तवाफ का एक मुकाम हो जाएगा, समझ गए? नहीं समझे मेरे ख्याल में? हाँ, समझ गए? अच्छा जी। अब जो है इस
کیا نہیں بس وہ سادہ طواف ہے، طواف الوداع. طواف الوداع سادہ طواف ہے. زمزم پی لیا، 2 رکعت واجب طواف کر دیا، ٹھیک ہو گیا. آپ رخصتی لے رہے ہیں مکہ مکرمہ سے نکل کے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میں کمی کوتاہیاں ہوئی ہے، آپ کے در پر آیا تھا، آپ کے فضل سے میری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، آئندہ بھی بار بار آنے کی توفیق عطا فرما. اگر زندگی نہ رہی، موت واقعہ ہوا تو یا اللہ اس کے بدلے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما. اللہ سے دعائیں مانگو، توبہ استغفار پڑھتے ہوئے نکل جاؤ. اچھا جی، یہ حج آپ کا حج تمتع کے اعتبار سے یہاں مکمل ہو گیا. اب جو ہے نا مدینہ منورہ میں آپ نے جانا ہے. مدینہ منورہ جاتے ہوئے خوب درود شریف پڑھو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں لے کر جاؤ. محبت ساتھ لے کر جاؤ. مدینہ منورہ پہنچ گئے، اپنے بلڈنگ میں تسلی کے ساتھ آپ کے پاس جو بہترین سوٹ ہے، کپڑے ہیں، وہ پہن لو. سفید ہے تو بہت بہتر ہے. اچھا، خوب درود شریف پڑھتے ہوئے ایسا عطر لگا کر، خوشبو لگا کر جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. مسجد نبی شریف میں جا کر 2 رکعت توبہ استغفار، تو یعنی تحیۃ المسجد پڑھو، درود شریف بسم اللہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ، نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھ لو. اس کے بعد سے پھر جو ہے نا کیا، پھر مسجد نبی شریف میں 2 رکعت پڑھ کے اس کے بعد سے باب السلام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضری. انٹری کے داخلے کے وقت دائیں طرف چلو، قبلے کی دیوار کی طرف، رش نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچ گئے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے معجہ شریف کا جو نشانی ہے سامنے، لیکن آپ صلی اللہ، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تحفہ لے کے جاتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تحفہ لے کر جاؤ گے؟ درود شریف تو یہاں سے بھی پہنچتا ہے. کیا لے کر جاؤ گے؟ خود بتا دو، کیا لے کر جاؤ گے؟ داڑھی لے کر جاؤ کم سے کم تحفے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مجھ سے جو کمی ہوئی اس پر میں ندامت نادم ہوں، آئندہ نہیں کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی مبارک میں کفار سے تکلیف، اور قبر مبارک میں مسلمانوں سے جو داڑھی کاٹتے ہیں یا کینچی کرتے ہیں، کم سے کم داڑھی اتنا تو ہو. ہر طرف نیچے بھی کوشش نہ کرے، اور بہت زیادہ ضرورت ہو، بہت زیادہ گھر والی ناراض ہو رہی ہو تو چلو پھر گنجائش ہے، اس کے اوپر سے کر لو. سمجھ گئے؟ تو یہ تحفہ کون کو لے کر جائے گا؟ انشاءاللہ دائیں ہاتھ اٹھا کے نیت کر لو، اللہ توفیق دے دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر درود شریف تو آپ کو پڑھتے رہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر تھوڑے خاموش ہو جاؤ، آپ کو جواب مل رہا ہے، خوش قسمت ہے. اسی وقت میں موبائل سے اور وہ کیا کہتے ہیں اس سے اجتناب کرو، توجہ دھیان کے ساتھ رہو. جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جب پہنچ گئے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. قبلے کی دیوار کی طرف اگر ہو تسلی سے سلام عرض کر دے، اور اگر قریب ہو بائیں کی طرف معجہ شریف کے قریب ہو تو پھر جانے دیتے ہیں، زیادہ نہیں پھیرنے دیتے ہیں، تو پیچھے کی طرف کوشش کرو. پھر ایک ہاتھ آگے ہو کر روضہ کے قریب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے قریب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، السلام علیک یا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. پھر عرض کرے کہ آپ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائے تو آپ ہمارا سفارشی بن جائے. پھر ایسے پاؤں کی طرف قدم نہ اٹھاؤ، ایسے پیچھے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دونوں دوست ہم آپ کے خدمت میں سفارشی بنا کر عرض کر سکتے کہ آپ قیامت کے دن ہمارا شفاعت فرمائے. ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی اور وقت میں، اس وقت میں پورے نہ ہو سکے تو کلمہ شہادت بھی سامنے پیش کرے. کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سفارشی بنے. ٹھیک ہے جی؟ اچھا، باہر نکل گئے، جوتیا تڑاک نہیں گرانا ہے، ادب کے ساتھ. اور پھر باہر دعا مانگو، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہو، ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہو کہ اللہ ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کرام کو انتہائی جزا خیر عطا فرمائے. پوری امت کی طرف سے جب بھی مدینہ منورہ میں جب تک ہے کوشش کرے کہ ساری نمازیں مسجد نبی شریف میں پڑھے. 40 نمازیں کم سے کم پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی؟ جہاں کہیں بھی زیارات کے لیے چلے گئے، صبح سویرے سویرے چلے جاؤ اور ہر نماز جماعت کے ساتھ مسجد نبی شریف میں جو 40 نمازیں پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے. اس کی کوشش کرے. ٹھیک ہے بھائی؟ مدینہ منورہ کے اوقات میں بھی جو ہے نا خوب درود شریف اور سارے اعمال کے اہتمام ہو. مسجد قباء میں جو جا کر 2 رکعت نفل پڑھے گا اس کو ایک عمرے کی ثواب ملے گی. 4 رکعت جو پڑھے گا 2 عمرے، 6 رکعت پڑھے گا 3 عمرے. ہفتہ کے روز پیر کے دن خاص کر کوشش کرے، اوروں میں بھی کوشش کر کے پیدل چلے. 2-2.5 کلومیٹر 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. فجر کی نماز پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق وہاں فرمایا کرتے تھے، اور پھر واپس. اچھا، اس کے علاوہ جنت البقیع میں جائے
صحابہ کرام کے قبور ہے اس پر سلام عرض کریں. فجر کے بعد اور عصر کے بعد جنت البقیع کھلتا ہے. باقی اور بہت سارے مساجد ہیں, سب میں زیارت کے لیے جا سکتے ہو, لیکن کوشش کریں کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف میں نمازیں پڑھے. ایک کم 40 نہ ہو, 40 کے اوپر ہو جائے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. باقی واپسی پر 4 چیزیں لے کر آنے ہیں. ایک اللہ کے احکامات والی زندگی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی زندگی. 2 اور تیسرا مدینہ منورہ کے کھجور اور مکہ معظمہ کے زمزم. اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں غیر ملکوں سے آتے ہیں. مدینہ منورہ میں, مکہ مکرمہ میں جتنے بھی چیزیں بکتے ہیں ملتے ہیں, وہ سارے اکثر چیزیں جو ہے نا کہاں کے ہیں, ترکی کے ہیں, چائنا کے ہیں, ہندوستان کے ہیں, تو وہ ساری چیزیں یہاں ملتے ہیں. لیکن آپ کوشش کرو جو مدینہ منورہ میں قرآن کی ختم کر لے گا کتنا ثواب ملے گا؟ 50,000 قرآن کے ختم کا ثواب ملے گا. جو مکہ مکرمہ میں قرآن ختم کرے اس کو کتنا ملے گا؟ 1 لاکھ قرآن کے ختم کا اجر اس کو ملے گا. تو زیادہ تر قضا نمازیں دہراؤ اس سفر میں اور نورانیت لے کر آؤ, ٹھیک ہے. 4 باتوں کا اہتمام ہو. آدم علیہ السلام کی توبہ عرفات پر. آدم علیہ السلام اللہ نے زمین پہ اتارا, روتے روتے عرفات پہ توبہ اللہ نے قبول کیا. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی, اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو ذبح کرو, تو بچے کو بھی ذبح کرنے لگے اللہ کے لیے. اے اللہ کے دین کے لیے جو قربانی آئے گا میں حاضر ہوں. تیسرا, اسماعیل علیہ السلام کی طرح اللہ پاک کے ہر حکم کو تسلیم کرنا. بابا نے فرمایا, اللہ نے فرمایا کس کو ذبح کرو, میرے لیے, میں حاضر ہوں. اور چوتھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما کر سارے عالم کو دعوت دی اور وہاں سے دین پھیل گیا. آپ بھی نیت کرو کہ ہم یہاں سے پوری دنیا میں دین پھیلائیں گے, اور نیت لے کر آؤ, ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. باقی جو یہ کیب ہے اس کی وجہ سے کپڑا چہرے کو نہیں لگ رہا ہے, تو زنانہ مستورات کی جو احرام ہے وہ یہ ہے کہ کپڑا چہرے کو نہ لگے. تو پردہ ساری زندگی فرض ہے اور حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. تو اس کی کوشش کر لو. یہ بکرے وغیرہ کا جو سامان حج کا بیچتے ہیں ان کے پاس یہ ہے,